بخاری شریف کی جو روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ایک ستون تھا کہ جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو کسی صحابیہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ لکڑی کا کام کرتا ہے, وہ ممبر بنا کے دے گا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے. تو وہ ممبر آ گیا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ گر ہوئے تو اب مسجد میں تشریف لائے اور وہ جو ستون تھا اس کے پاس سے گزر کے صرف ٹیک لگانا چھوڑا تھا, صرف اس سے ٹیک لگتی تھی, اور وہ بھی خطبے کے دوران. اور خطبہ نبی پاک علیہ السلام کا چند منٹس کا ہوا کرتا تھا عمومی طور پہ. تو نبی پاک علیہ السلام ممبر پہ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یک دم ہمیں رونے کی آواز آنا شروع ہوئی, اور وہ رونے کی آواز اتنی دردناک کہ جیسے کسی اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے اور وہ بچے کی جدائی کے اوپر چیختی ہے اور ایسا روتی ہے تو ہمارے دل ہل گئے. تو ہم پریشان کہ آواز آ کہاں سے رہی ہے, کیونکہ چیز کوئی ایسی نہیں تھی کہ جس سے وہ آواز سمجھ آئے. تو اتنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور وہ جو ستون تھا اسے آپ نے اپنے بدن اطہر کے ساتھ لگا لیا, اسے چمٹا لیا. تو وہ آہستہ آہستہ سسکیاں بھرتا چپ ہو گیا. صحابہ کرام نے فرمایا پھر ہمیں پتہ چلا یہ ہوا کیا ہے. یہ تو ستون ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی اور فراق کے اندر یوں دھاڑے مار کے رو رہا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہیں دوبارہ تر و تازہ کر دیا جائے, تمہارے اوپر ہریالی آ جائے, سبزہ آ جائے, پھل لگ جائیں اور لوگ تمہارا پھل کھائیں, اور اگر چاہو تو میں تمہیں جنت میں لگا دیتا ہوں. کیا اختیار تھا. تو ستون نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جنت میں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے لیے وہی فرمایا. تو وہ ستون جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر اطہر کے قریب ہی زمین کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا بھی وہاں پر وہ دفن کر دیا گیا. تو اس کو اب وہ اس کو ویسے تو استوانہ کہتے ہیں نا, استوانہ کا مطلب پلر, حنانہ کا مطلب ہے وہ جو رونے والا ہے, وہ جو غم زدہ آواز کے اندر اور بلک کے رونے والا ہے, حنانہ یہ ہے. تو چونکہ وہ رویا تھا لہذا اس کا نام استوانہ حنانہ ہو گیا. تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک لکڑی کا ستون نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی پر ایسے رویا تو ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی کے اندر ہم آنسو بہائیں.